الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کو تلاوت کیا گیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے، فرمایا قل محبوب آپ ان سے فرما دیں، انا بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی حضور شیخ الاسلام نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے، فرمایا اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت کی روح سے محبوب کے وسیلے سے امت کو اللہ نے بات سمجھا دی ہے کہ تمہاری زندگی میں جتنی نظام عبادت ہے، موت تک، موت سمیت جینا مرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد صدقات، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ نے فرمایا وہ صرف میرے لیے ہونے چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نظام عبادت ہے اللہ کی قربت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ بڑی خاص بات، انسانیت کی معراج ہے عبادت۔ لفظ بولیں، انسانیت کی معراج ہے اور عبادت کی معراج ہے قربت۔ یہ جو لفظ ہے نا قربت کا، اصل میں ہمارے ہاں اس کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہم جو پنجابی میں نماز کی نیت سکھاتے ہیں اس میں بھی قربت کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات جتنی پڑھتے ہیں اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ اب جس آیت کو تلاوت کیا گیا ہے اس پہ بھی اگر آپ غور کریں تو فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں یہ وہی قل ہے جس میں فرمایا تھا قل محبوب آپ ان سے کہہ دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ قل کہتا ہے مخاطب آپ سے ہوتا ہے مگر محبوب کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میری زندگی میری موت اور اس کے درمیان جتنا نظام عبادت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ کا ایک معنی ہے صرف اللہ کے لیے۔ کیا؟ صرف اللہ کے لیے۔ اب صرف اللہ کے لیے کا مقصد ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے۔ جیسے آپ نہیں مانگتے نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اجر کے لیے۔
اب جو بندہ اجر کے لیے نماز پڑھے میری جان وہ غلط نہیں کر رہا. بیان کرنا، بات بتا دینا، اس کو واضح کرنا میری ذمہ داری ہے. میں بسا اوقات بات اپنے انداز میں کر رہا ہوتا ہوں، احباب کسی اور انداز میں اس کو لے لیتے ہیں. جب وہ مجھ سے بعد میں بات ہوتی ہے تو تب میرے خیال میں آتا ہے کہ ہاں اس کا ایک مطلب یہ بھی تو بنتا ہے. اس لیے اب میں ذرا محتاط ہو گیا ہوں. ثواب کے لیے کوئی بندہ نماز پڑھے تو غلط نہیں کرتا، ثواب بری شے نہیں ہے. وہ عطا کرے تو اس کی عطا کی ایک صورت اجر بھی ہے، مگر اجر سے اوپر بھی کئی چیزیں ابھی اور ہیں. اجر اللہ عطا کرے اس کی مرضی. اللہ کے عطا کرنے کا نام اجر ہے، بندے کے مانگنے میں اجر نہیں ہونا چاہیے. بندے کے مانگنے میں اس کی رضا اور قربت ہونی چاہیے. نماز کس کے لیے ہے؟ ہمارے ہاں نماز نہیں سکھائی جاتی جناب، نماز کی نیت بھی نہیں سکھائی جاتی، بڑی معذرت کے ساتھ. ہمارے ہاں جام صاحب پتہ نیت کیا سمجھائی جاتی ہے؟ 4 رکعت سن تو کرنی بھی نہیں آندی، بندگی اللہ دی، منہ طرف قبلہ شریف دے، درود حضور واسطے. اس میں کسی ایک جگہ پہ بھی قربت کا لفظ ہی نہیں ہے. جب آپ نے نیت میں ہی قربت کا لفظ نہیں بولا، وہ آپ کو اپنے قریب کرے گا کیسے؟ ایک بات سمجھیں، معراج کا معنی ہے عروج پانا. معراج کا معنی ہے معراج پہ جانا، بلندیوں پہ جانا. اور بلندیوں پہ جانے کا مطلب ہے اس کی قربت میں جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میرے نبی حضور مدینہ میں رہیں تو بھی اللہ سے دور نہیں، حضور مکہ میں رہیں تو بھی اللہ سے دور نہیں. مگر وہ جو معراج کی رات حضور کو لے جایا گیا، اب اگر کوئی بندہ اعتراض ہی کر دے کہ جہاں سے جا رہے تھے وہاں اللہ نہیں تھا، چلو داد نہ دیں، بیٹھنے کا ثبوت دے دیں، تھوڑا بولے ذرا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے اس بھائی سے لے کر حافظ ابراہیم صاحب تک اور علامہ مدثر صاحب تک مجھے پوری آیت میں کوئی ایک ترجمہ بتا دے جس میں یہ ترجمہ بنتا ہو کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی طرف لے گیا. تسلی کے ساتھ بات سمجھیں، چہرے پہ امپریشن خوشی کا لائیں، پھر ذرا جواب دیں مجھے. اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو کہاں؟ اسرا، سیر پہ. شاہ صاحب قبلہ اللہ کی قسم یہ لفظ نہیں کہ وہ اپنی طرف لے کے گیا. اگر اپنی طرف کہہ دیتا تو پھر اس کی کوئی طرف متعین ہو جاتی کہ اللہ ادھر ہے یہاں نہیں. جہاں سے حضور گئے تھے وہاں بھی اللہ، اور جہاں پہ جا کے قاب قوسین اور او ادنا بھی ختم ہو گیا وہاں بھی اللہ. جہاں بیت المقدس میں جا کے جماعت کروائی وہاں پہ بھی اللہ، اپنے گھر میں بھی اللہ، مسجد حرام میں بھی اللہ، مسجد اقصی میں بھی اللہ. وہاں کیا تھا جس سے بات ہو رہی تھی؟ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے. محبوب نے یہ ساری جب بلندیاں عروج پایا، دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مصطفیٰ کا یہ پہلا معراج نہیں. روحانی طور پہ حضور فرماتے ہیں میرے اور میرے رب کے درمیان ایک لمحہ ایسا آتا ہے، لیم اللہ وقت، ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب صرف خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہوتا. تو پھر یہ معراج کس کے لیے تھا؟ فرمایا تمہاری دنیا سے جب مصطفیٰ گئے نا تو پھر یہ عالم بشریت بھی اتنی بلند ہے جس کو کوئی بشر نہ پہنچ سکا نہ سمجھ سکا. یہ سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی طرف جانا، اللہ تو ہر جگہ پہ اپنی شان کے لائق موجود ہے. آپ جس گھر سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں وہ ہمارا گھر ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہے. اور جس گھر میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی اللہ ہے. وہاں اپنی شان کے لائق ہے، یہاں اپنی شان کے لائق ہے. مگر عقل کے اندھوں کو نہ وہاں نظر آیا نہ یہاں نظر آتا ہے. اس لیے بات کہنے کا مطلب یہ ہے
محبوب کی اپنی شان ہے جانے کی اور اس کی اپنی شان ہے لے جانے کی. اب بندوں کی جو بات ہے نا، فرمایا محبوب یہ جو عروج کا ملنا ہے نا، انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ معراج پہ جائے، بشر ہو کر معراج پہ جائے. کسی بشر کی معراج تھی تو کہا موسیٰ ہم نے تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، فلاں جگہ پہ آ جانا. محبوب سے کہا تو لیٹ، تجھے کوئی جگانے کے لیے آئے گا. ہے وہ بھی بشر ہے یہ بھی بشر. یہ سمجھانا مقصود تھا. جب حضور پلٹ کے آئے نا تو صحابہ نے پورا واقعہ سنا معراج کا. صحابہ کہتے ہیں اب دل میں خیال آیا آپ کو کاغان ناران کی کوئی کہانی سنا دینا. آپ کہتے چلو زندگی رہی تھے اگلے سال چلیں گے. جی چاہتا ہے نا اس کے سارے اثرات اور جو سارے معاملات دیکھ کر نا جی چاہتا ہے میں بھی جاؤں. صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ کی معراج کو دیکھ کر حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے. فرمایا تمہارے لیے نماز لایا ہوں، تمہارے لیے معراج نماز لایا ہوں. حضور نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے. یہاں فرمایا نماز معراج ہے مگر اس کی بنتی ہے جو میرے لیے پڑھے. ہارون بھائی سلامت رہیں یار سارے. جو میرے لیے پڑھے. روزہ کس کا بنتا ہے؟ جو اس کے لیے رکھے. حج کس کا بنتا ہے؟ جو اس کے لیے رکھے. زندگی اس کی بنتی ہے جو اس کے لیے جیے، اور مرتا وہ ہے جو اس کے لیے مرے، وہ شہید بنتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں سارے کہتے کیسے فوت ہوئے، وہ کہتے جی ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، کبھی شوگر لو ہو گئی کبھی شوگر ہائی ہو گئی. مگر وہی بندہ ہے جو یہاں گولی کھاتا ہے پیچھے نہیں، اس کے حضور گرتا ہے. وہ فرماتا ہے قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میں حجابات پہلے ہٹا کر اسے اپنا دیدار عطا کر دوں. دونوں کی موت ہے وہ بھی بشر ہے یہ بھی بشر. فرمایا میرے لیے جیو، قربت کے لیے. عبادت ہے قربت کے لیے. کس کے لیے؟ قربت کے لیے. یہ جو آپ قربانی کرتے ہو نا، یہ بھی قربانی کا لفظ بھی قربت سے نکلا ہے. ہائے ہائے ہائے. آج ایک بندہ یہاں سے بھجواؤ اور ہارون آباد کی ساری مسجدیں چیک کرواؤ، ان سے ریکارڈ کر کے آئے، پوچھے بتائے آپ کو کسی ایک مسجد والے نے بتایا ہو کہ قربا بھی قربت سے نکلے ہیں اور قربانی بھی قربت سے نکلی ہے؟ جو بندہ بولا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے جی، سمجھ آ جائے کہ یہ سارے بولنے والے بیٹھے. یہ جو قربا ہے نا مصطفیٰ کے، یہ بھی قربت سے نکلے ہیں. جو مصطفیٰ کے قریبی ہیں وہ کون ہیں اور جو اللہ کے قریبی ہیں وہ کون ہیں؟ سمجھ آ جائے جناب سب کی. یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں یہ بھی قربت سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے قربانی بنتی اس کی ہے شاہ صاحب قبلہ جو اس کی قربت کے لیے کرے. اللہ کرے یار سمجھ آ جائے. جو قربانی اس کے لیے کرے، اس کی قربت کے لیے تو کی ہی نہیں کی. قربانی کس لیے کی ہے؟ 10 دن پہلے لا کر پورے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. کس لیے؟ لوگ دیکھیں حاجی صاحب کیسی گائے لائے، حاجی صاحب کیسا بچڑا خرید کے لائے. تو بابا حاجی صاحب کا تو دیکھ کے واہ واہ لوگ کر ہی لیں گے، پھر خالی واہ واہ ہی بچے گی. کیونکہ ذبح کر کے کھا لینے کا نام قربانی نہیں ہے. تسی بولو تو میں آگے بولا نا جی، تھوڑا جہا بولو نا جی، ذرا زبان نو ہلاؤ ذرا. ہاں قربت سے نکلا ہے. جب نماز پڑھنے لگو تو کہو مالک نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تیری قربت نصیب ہو جائے. مالک روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تیری قربت نصیب ہو جائے. حج اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری قربت نصیب ہو جائے. مالک کو میں تو یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں نا، یہ بھی تیری قربت کے لیے کر رہا ہوں. تو اپنے قریب کر لے ہمیں. ہاں جب وہ قریب کر لیتا ہے نا تو وہ اپنے جیسے آپ اپنے قریبیوں سے حساب کتاب نہیں نہ کرتے، وہ اپنے قریبیوں سے حساب کتاب نہیں کرتے. جو اس کے قریب ہوتے ہیں نا وہ ان سے حساب کتاب نہیں کرتا. ہر نماز کی، ہر عبادت کی معراج کا نام ہے قربت.
اور قربت ملتی ہے نیت کی وجہ سے. کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نیت کی وجہ سے. مشہور و معروف حدیث پاک ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس شے پہ ہے؟ نیت پہ ہے. میں نے کئی بار کہا، آج اس لفظ کو پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یہ ہے کہ جیسے آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ اس کی سٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں. بینک کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے بینک کا مینیجر، آپ کے اعمال کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کے جسم کا مینیجر. کس کا؟ جسم کا مینیجر کا نام ہے دل. آپ کو دل فوراً بتا دیتا ہے، آپ عمل کر کے حشر کے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. قیامت کے دن جب ہوئے گا حساب وہ تو ویکھ لیں گے، اس دن کے لیے نہیں. آپ کو عمل فوراً بتا دیتا ہے آپ کا عمل مردود ہوا یا مقبول ہوا. کیسے؟ اس سے پوچھیں. اس سے پوچھیں کیسے؟ نماز پڑھی اور نماز کے اندر خیال یہ رہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ پکا نمازی ہے. اللہ بھی کمال ہے، ہمارا سب کا خالق ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ مجھے نمازی کہیں، لو اللہ فرماتا چلو کہہ دو. اللہ لوگوں کی زبان پہ کہلوا دیتا ہے حاجی صاحب بڑے پکے نمازی ہیں یار. اچھا چلو ٹھیک ہے. قیامت کے دن جب پوٹلی کھلے گی نا اعمال کی، اللہ فرمائے گا پیش کرو. جب ہوگا ہی نہیں، مالک میں نے تو نمازیں پڑھی تھیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ڈھکوسلا نہیں کہہ رہا. مالک میں نے تو نمازیں پڑھی تھیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جن کے لیے پڑھی تھی انہی سے پوچھ لو. تو چاہتا تھا کہ یہ کہیں، انہوں نے کہہ دیا تیرے عمل کی جزا یہ تھی، کیونکہ تو نے نماز پڑھی تھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے. لوگوں نے دیکھ لیا، تو چاہتا تھا کہ لوگ واہ واہ کرے، لوگوں نے کہہ دیا. اب مجھ سے کس بات کی جزا چاہتا ہے؟ جزا اس کی ملے گی جو میرے لیے کام کیا تھا، میری خاطر کیا کیا تھا. یہ جو قربانیاں ہیں نا میری جان، یہ بھی قربت کے لیے ہیں. اللہ نے لفظ قربانی کا جو مصدر ہے نا وہ بھی قربت کا ہے، اس سے لفظ نکلا ہے. جو عبادت، میں آگے نکلنا چاہتا ہوں یہ لفظ کہہ کر، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں. 2 بندے گواہ مجھ سے لے لیں، میں قیامت تک دنیا میں جب تک زندہ ہوں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. جو عبادت اس کے قریب نہ کر سکے وہ مردود ہے. جو عبادت اللہ کے قریب نہ کر سکے وہ مردود ہے، اور جو سجدہ اس کے قریب کر دے وہ مقبول ہے. جو عبادت اللہ کے قریب کر دے وہ مقبول ہے، اور جو دوری اختیار کروائے، قریب نہ کر سکے، اللہ کی قربت نہ دلا سکے، وہ مردود ہے. عمل کا تو فوراً پتہ چل گیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس لیے بندے کو بتایا کہ بندہ اپنی اصلاح کرتا رہے. کس سے بات کروں یار؟ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرتا رہے. ایک عمل ایسا اگر ہو گیا ہے تو پھر اگلے عمل میں بندہ یہ سوچے کہ نہیں، میں اس سے پہلے جو عمل کر چکا ہوں اس میں ایک غلطی کر چکا ہوں. مثلا جیسے میں نے لفظ بولا اجر کا حاجی صاحب، اسی طرح ایک لفظ ہے جنت کا، بالکل ساتھ ساتھ. ایک ہے عبادت، عبادت کے نتیجے میں 2 چیزیں ملتی ہیں، یا ملتی ہے جنت یا ملتی ہے قربت. یا ملتی ہے جنت یا ملتی ہے قربت. آپ کہیں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، چیزیں الگ الگ نہیں، طلب الگ الگ ہے. حاجی صاحب، ہارون بھائی، عبادت ہے اللہ کی قربت کے لیے. یہ جو دنیا ہے نا، میں دنیا پہ گفتگو کروں گا لفظ دنیا پہ عید والے دن. دنیا کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، لوگ اس کے مخالف کیوں ہیں. حضور سلطان العارفین نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا کتے رکھے ہوئے تھے اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے لیے. ان کے گلوں میں کئی مسقال کی، سنا ہے 80 مسقال کی چاندی کے پٹے تھے کتوں کے گلے میں. کسی نے کہا آپ کے پاس چاندی اتنی وافر ہے؟
تسی دو چار ویکھو جی ذرا، میں باقی تو مقدرہ نال ہی بولنا ہے. اس کا مطلب ہے پہلی بات واضح ہو گئی کہ دنیا کا کوئی نبی غریب نہیں ہوتا. اور ظالم ہے وہ بندہ جو کہے نبی غریب ہوتا ہے. اور بابا مصطفیٰ کیسے غریب ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے اتنی چاندی کتوں کے گلے میں، آپ مسکرائے اور فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. میں لفظ دنیا پہ جو اصل خطاب کروں گا وہ جمعے والے خطبے میں کروں گا، مگر اس وقت جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا جی؟ قید خانہ ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش ہے. اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. اس میں ایک آزمائش سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق دے کر بھی دل میں خواہش جنت پیدا کرے، خواہش قربت پیدا نہ کرے. جو 8 دن کی میری تیاری ہے نا، یقین کرے بعض اوقات بڑی نا اندر ایک عجیب قسم کی ہلچل ہوتی ہے کہ جس طرح میں سنانا چاہتا ہوں میرے احباب مجھے اس طرح سنیں. اس دنیا میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ بندہ نماز پڑھے مگر خواہش جنت میں پڑھے، خواہش قربت میں نہ پڑھے. جنت کے معاملے میں لوگ 2 طرح کے تقسیم ہو گئے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جنت کا ویسے ہی منکر ہے، جنت کا منکر ہے. مثلا میں چونکہ اہل تشیع اور اہل سنت کا یکساں ہوں، ہاں اتنا ہی بس، یہ ٹھیک ہے. 2-4 بندے مسکرا پڑے ہیں بس ٹھیک ہے. چونکہ ہم یکساں ہیں، ہمارا ہم ذاتی جاگیر نہیں ہے کسی کے بھی. جہاں سے ہمیں اچھی بات ملتی ہے لے لیتے ہیں، اور جو ہم سے اچھی بات سننا چاہے سنا دیتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ تو اعتراض ہے جی، وہ ڈاکٹر قادری صاحب تے چرچا چ بھی چلے گئے. میں کہا تسی چرچا والے کول ایڈ لے لئی، اسی تا چرچا جا کے پھر بھی میلاد ہی کیتا ہے نا. ہم تو بابا عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ تو پھر کلمہ گو مسلمان ہیں نا سب کے. میں نے دیکھا ہے 2 طرح کے بندے ہیں. ادھر کچھ ہمارے سوزی ذاکرین ہیں جن کو اور کچھ نہیں آتا، انہیں یہ باتیں آتی ہیں. ایک ساڈا طبقہ نعت خواں دا، وہ میں نے ایک نعت خواں کو سنا میرے خطاب سے پہلے، کہتا ہے ایک طرف جنت تھی، دوسری طرف سرکار کی گلی تھی. میں سرکار کی گلی میں چل نکلا. اور میں کہا ظالم تجھے نہیں پتا سرکار کی گلی ہی جنت ہے. سلامت رہیں یار، خوش رہیں. جنت الگ نہیں، حضور کی گلی الگ نہیں. حضور کی گلی جنت کا ہی تو نام ہے، حضور کا در ہی تو جنت ہے. بابا حضور کا در ہی جنت ہے. جنت الگ شے ہے، حضور کا در الگ شے ہے، یہ نہیں ہے. ادھر میں نے ایک وہ سنا تھا بیچارہ 5ویں پاس بھی نہیں، کہتا مجھے کربلا بلاتی رہی، مجھے جنت بلاتی رہی، میں کربلا کی طرف چل نکلا. میں کہا واہ صدقے جاواں تہاڈیاں جہالتاں تو نے سمجھ رکھا ہے جنت الگ ہے کربلا الگ ہے. نہیں میری جان، تجھے سمجھ ہی نہیں. جنت والے کربلا کی جہاں طلب کرتے ہیں نا، اسے کربلا کہتے ہیں. ان سے بچو. خواہش جنت ہونا اس کا مطلب یہ ہے جنت کی نعمتیں، جنت کا انکار کفر ہے. آپ حیران ہوں گے فاروقی صاحب یہ کیا کہہ دیا. ہاں آپ کو درمیانہ میانہ روی سکھا رہے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو جنت کو مانتا ہی نہیں. اگر جنت کا انکار کفر نہیں تو سورۃ الرحمن ساری جنت سے تو بھری پڑی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو جائے نا، اسے 1 جنت نہیں دیتا، 2 جنتیں عطا کرتا. اور پھر جنت کا تصور یہ ہے، جنت کی نعمتیں اگر کسی کے دل میں آئے نا، پینے پلانے والی شے، اللہ نے کہا جنت میں ہے، یہاں نہ پیو وہاں دوں گا. لازم نہیں کہ ہر بندہ اس پہ بولے ہاں. نہیں ہے قرآن میں، سورۃ الرحمن پڑھ. اگر کسی کا ذوق خواتین کی طرف ہو، اللہ نے کہا یہاں 4 تک محدود رکھ اپنے آپ کو ایک وقت میں.
اگر تیرے اندر انصاف ہے تو باقی عزت کے ساتھ، شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہ۔ مالک آگے جا کے کہا 72 دوں گا۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حور کس شے کا نام ہے؟ جنت کی عورتوں کا نام حور ہے، وہ بھی ہے۔ اچھا مالک نہریں چاہیے، کسی کو شہد پسند ہے، اللہ نے کہا بوتلیں جو تھوڑی دینی ہے۔ جنت تجری من تحتہا الانہار، نیچے نہریں بچھی ہوئی، نہریں چل رہی ہوں گی، اور کہا خالدین فیہا ابدا، چند دن کے لیے نہیں رکھوں گا، ہمیشہ اسی جنت میں رکھوں گا۔ جنت کا انکار کفر ہے، مگر جنت کی توقیر بھی کفر ہے۔ جنت کی توقیر نہ کرنا، جنت کو بے عزت کرتے رہنا، جنت بھی کوئی شے ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں میری جان، آپ کو سمجھ ہی نہیں۔ نیت جنت کی نہ ہو، قربت کی ہو۔ ایک بات ہے عرفان، آپ سارے جی بڑی خاص توجہ کے ساتھ ایک لفظ لے لیں، دعا مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ دیں گے مجھے۔ بندہ خواہش کرے قربت کی، میرے ساتھ لفظ بولو، نیت کس شے کی کرے؟ قربت کی۔ وہ اپنے قریبیوں کو جہاں رکھے گا اس جگہ کا نام جنت ہے۔ زندہ باد یار، خوش رہیں۔ جہاں اس کے قریبی رہیں گے نا ریاض بھائی، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ امتحان کس شے کا ہے؟ کہ نماز میں خیال جنت کا رہے، قربت کا نہ رہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے سارا بیان کرنے کے بعد میں نے کہا مالک کوئی ایک عمل ایسا ہے جس سے تیری قربت حاصل ہو جائے، جنت میں گھر بنے، مگر ایک ہے جنت کا وہ حصہ جہاں اکانومی کلاس ہے۔ کیا جی؟ اکانومی کلاس۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو 3 کلاسیں ہوتی ہیں، ایک اکانومی کلاس، ایک بزنس کلاس، ایک پھر فرسٹ کلاس سلیپر ہوتے ہیں۔ اللہ کرے قوم کو جب یہ اس مثال کی سمجھ آ جائے گی نا، آپ کہیں گے فاروقی صاحب مثالیں بڑی دیتی ہیں آپ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تو مچھر کی مثال دے لیتا ہوں، مکھی کی مثال سمجھانے کے لیے دے لیتا ہوں، میں تو پھر ٹرین کی دے رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی صحابی تھے، جو حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، سرکار نے ایک دن خوش ہو کے کہا سل ربیہ، مانگ، کیا مانگ؟ ربیہ مانگ۔ اب ساری توجہ کرنا، واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ اس صحابی نے کیا مانگا تھا؟ جنت دے دو۔ ہائے، آپ پہ راضی رہوں۔ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مصطفیٰ کی تربیت کا اثر دیکھ۔ صحابی نے یہ نہیں کہا حضور جنت دے دیں، عرض کرتے حضور جنت تو مل جائے گی، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، مگر حضور جنت کا حصہ وہ دیں جہاں آپ ہوں گے، آپ کے قریب چاہیے، قربت چاہیے۔ حضور کے صحابی نے حضور سے جنت میں قربت مانگی ہے، جنت کا وہ حصہ ملے جہاں سارے ہی ہوں۔ ایک جنت کا وہ حصہ ہے جہاں خود خدا ہو، ہائے ہائے ہائے، جہاں خود خدا ہو۔ میرے مالک، لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں تو بھی وہیں ہوگا، تو بھی وہیں ہوگا۔ کہا محبوب آپ ان سے کہہ دو، آپ یہ جی ایک آیت سن لیں مجھ سے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب، سورۃ البقرہ ہے، آیات نمبر ہے 94 اور 95، فرمایا محبوب قل، آپ ان سے کہہ دیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا گھر جنت میں بنے، ان کا گھر کہاں بنے؟ جنت میں۔ میرا لفظ یاد رکھنا جی، میں لفظ اپنے بھول نہیں، اگر آپ لفظ بھول جائیں تو سمجھیں آپ نے مجھ پہ ظلم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب قل، آپ ان سے کہیں ان کانت، اگر یہ چاہتے ہیں لکم الدار الآخرۃ، کہ آخرت میں ان کا گھر بنے، کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بنے؟ اللہ کے نزدیک۔ اور ہو کیسا؟ جیسے سب کے گھر ہیں۔ میں نے جنت میں گھر کا آپ کو واقعہ سنا دیا تھا، ملکہ زبیدہ کا۔
ایک گھر زبیدہ کا تھا، وہ زبیدہ کو ملا تھا، جو اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اسے یہاں سے پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا گیا تھا، کہا تھا یہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں ان کا گھر بنے، کہا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بنے، خالصتاً، سب سے الگ ہو، سب سے جدا ہو۔ تو یہ کیا کریں؟ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے اس کا ترجمہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے مخصوص ہو، کس کو بتاؤں یار، میں کس سے داد لینا مقصد نہیں ہے، سمجھ آ جاتی ہے کون سے بندے کو بات اندر اتر رہی ہے۔ اب آپ سارے، یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے یار، اس کو عام طور پہ بیان کیا نہیں جاتا۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے محبوب آپ ان سے کہیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک کہاں ہو؟ عند اللہ، اللہ دے نیڑے، اللہ کے نزدیک ہو، اور پھر کہا خالصتاً، جو صرف تمہارے لیے مخصوص ہو۔ لوگ اپنے گھروں کو سب سے جدا کرنے کے لیے کوئی فٹ بال بنوا لیتا ہو، کوئی عقاب بنا لیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تاکہ میرا گھر سب سے الگ لگے۔ کسی کو سمجھانا ہو فلاں محلے میں آ کے دیکھ لیں، جس کی ٹینکی پہ عقاب بنا ہوگا وہ میرا ہوگا، آپ نہیں کرتے عقاب بنے ہیں، لوگ سمجھے پتہ نہیں علامہ اقبال کا ہے، کوئی شاہین بنا ہوا اوپر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ ان سے کہیں یہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا گھر اللہ کے نزدیک بنے تو یہ کیا کریں؟ من دون الناس، باقی لوگوں کا ویسے نہ ہو، صرف ان کا ہو، تو یہ کیا کریں؟ فتمنوا الموت، ان سے کہو کہ موت کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو۔ جو بندے سو رہے ہیں ذرا نگاہ اٹھاؤ جی، موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے فرمایا فتمنوا الموت، محبوب آپ ان سے کہیں یہ موت کی تمنا کریں، ان کنتم صادقین، اگر یہ صادقین میں سے ہیں، اگر ان کا صادقین کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ آگے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ خالق کہہ رہا ہے جناب، میں نہیں کہہ رہا، ہمارا خالق فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتہ ہے یہ پہلے اپنے ہاتھوں سے کیا بھیج چکے ہیں، پہلے ان کے عمل کیسے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب ایک بات بڑی باریک ہے، وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ حضور نے روک دیا اپنے چچا حضرت عباس کو، انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ موت دے دے، حضور نے فرمایا عباس آج کے بعد کبھی چچا کبھی موت کی تمنا نہ کرنا۔ حضور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جتنی سانسیں زیادہ ہوں گی نا، جتنی سانسیں زیادہ ہوں گی اتنے توبہ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے، جتنی زندگی لمبی ہوگی اتنے توبہ کے چانسز، مواقع بھی زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ بے ایمان ہو جائے اس بات پہ کہ قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرو، حضور روک رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کرو، تو ہم کہاں جائیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث میں اختلاف ہے۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کا اختلاف کا کہے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، حضور ویسے بولتے ہی نہیں، تو یہاں منع کیوں کیا؟ قرآن میں کہا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، حضور نے کہا موت کی تمنا نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن پہ غور کرو، سمجھ آ جائے گی۔ جب قرآن پہ غور کرو گے تو عربی تو ہم پڑھے ہی نہیں، اردو تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرے پیارے دوستو سارے ذرا ایک خاص توجہ کرنا، میں نے جب سب لوگوں کے ترجمے پڑھے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آئی بات، میں بھی الجھتا رہا، بڑا الجھا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسی حدیث مل جائے جس میں کہا گیا ہو کہ موت کی تمنا کریں، نہیں سمجھ آئی۔ پھر جب قرآن کریم کے ترجمے پڑھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جب میں نے عرفان القرآن پڑھا تو بات سمجھ آ گئی۔
میرے ہاتھ میں ہے عرفان القرآن. آپ کہیں گے فاروقی صاحب آپ اپنے قائد کی بات کھینچ کھانچ کے لے جاتے ہیں. میں تو چلو کھینچ کھانچ کے لے جانے کا عادی ہوں، مگر ترجمہ میں نے تو نہیں کیا، میرے قائد نے کیا ہے. ترجمہ میں نے نہیں کیا، اور ترجمہ جب ہوا ہے میں تب منہاج القرآن میں تھا ہی نہیں. اور یہ ترجمہ ڈنڈی مار کے لکھا نہیں گیا، لکھا صرف یہ گیا ہے بندے کی فطرت کو سامنے رکھ کے میرے قائد نے ترجمہ لکھا. اس میں کچھ لفظ ایسے لکھے جو ساری باتوں میں سے پردہ ہٹا دیتے. کیسے؟ آپ نے یہاں لکھا ہے لفظ کہ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ. محبوب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر ان کے خاص نزدیک ان کے مخصوص گھر ہوں اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو. سمجھ آ گئی جناب؟ آپ جس طرح لینا چاہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے مجھے. بے دھڑک موت کی تمنا کرنا اور ہے، اور ویسے موت کی تمنا کرنا اور ہے. ویسے موت کی تمنا کرو گے تو ہو سکتا ہے دنیا سے الجھے ہوئے جان چھڑانے کی خاطر کہو یا اللہ اذن نالو تمہاری لے تو چل رہا ہے، تم کرو گے تو ایسا. مگر بے دھڑک تب کرو گے جب اس کی طرف سے بلاوا آئے گا. جب بے دھڑک سمجھنا ہو تو پھر اقبال کو پڑھ کہ آگ ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا. بے دھڑک کی سمجھ نہیں آئی نا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے دھڑک اسے کہتے ہیں کہ وہ آگ کی تیاری کر رہے ہوں، ابراہیم کرسی تے لت رکھ کے بیٹھے ہوں. حضور ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا کدے تو حضور یہ آگ آپ کے لیے تیار کی گئی ہے. کہا تماشا دیکھ لینا جب ابراہیم اس میں جائے تو تماشا دیکھ لینا. آگ تیار کر کے پھر یہ نہیں کہا کہ ابراہیم چھلانگ لگا، عزت کے ساتھ خود منجنیق کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے، کیونکہ سوائے ابراہیم کے آگ کے نزدیک آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی. منجنیق کا مطلب ہوتا ہے دور سے پھینکا جائے. کہتے ہیں اس آگ کا جو تھا نا سیک وہ کئی کلومیٹروں تک تھا. دور سے مشین منجنیق کھڑی کر کے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے پھینکا گیا. جب ابراہیم اسی میں گئے نا تو پھر اللہ نے دیکھنے والوں کو دکھایا کہ ابراہیم آگ میں جا کر بھی اس طرح بیٹھے ہیں جیسے آگ سے باہر بیٹھو. جس آگ کی فطرت تھی جلا دینا، اس آگ کو اللہ نے کہا اب میرا خلیل ہے تم میں. ہائے 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 ہائے، اب میرا خلیل ہے تم میں، اب کیا کرنا؟ فرمایا یا نارکونی بردم وسلامن علی ابراہیم. لوگ کہتے ہیں اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا. اللہ کی قسم یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ کا چولہا نہیں جلتا. آگ ٹھنڈی نہیں ہوندی جناب. فرمایا سلامتی والی ہو جا، آگ سلامتی والی ہو جا. آپ سلامتی کا تعین کرتے ہیں سردیوں میں. آپ پہ آگ بالی، آپ پہ سیکی، تھوڑا سا آگ کے نزدیک ہے، او ہو ہیٹر جلایا اور یاد رہتا منہ پرلے پاسے کر. ابھی تو آپ اتنا اہتمام کروا رہے تھے ہیٹر لاؤ بہت سردی ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے تعین میں ہی غلط ہیں. ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھوں گا، 10 منٹ اپنی جلائی ہوئی کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھلانگ لگائی نا تو کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب لوگوں کی عقل اور ابراہیم کے عشق کا کوئی ایک سٹیٹس تو نہیں نا، کوئی ایک معیار تو نہیں نا. لوگوں کی عقل یہ ہے کہ آگ اکٹھی کر رہے ہیں، ابراہیم کا عشق یہ ہے کہ خود انتظار کر رہے ہیں. اس جگہ پہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. وہ عقل ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی، وہ عقل لوگوں کی تھی. عشق ابراہیم کا تھا، عقل لوگوں کی تھی. لوگوں کو کیا خبر کہ اس آگ کے اندر کیا رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے اب ہم کہاں ہیں؟
جنت میں مولا حسن مجتبی ہوں گے، مولا حسین ہوں گے. جنت کا انکار کفر ہے. تجھے نہیں پتا جنت کے وارثوں کا نام حسن اور حسین ہے؟ جس دن نکاح ہوا تھا نا سیدہ کائنات کا مولا علی کے ساتھ، اس دن ایک فرشتہ تھا، اس کا نام تھا وسطائل. حضور نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس کا نام ہے وسطائل. اس نے آ کے کہا میں حاملین عرش میں سے ہوں، جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے نا ان میں سے میں ہوں. حضور کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ تو کسی اور کو بھیجنا چاہتا تھا، میں نے کہا یہ خوشخبری دینے کے لیے مجھے بھجوا دو. وسطائل آ کے کہتا ہے حضور میں یہ خوشخبری لایا ہوں، اللہ نے فاطمہ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے، آپ زمین پہ علی کے ساتھ کر دیں. حضور نے فرمایا پھر وہاں نکاح کس نے پڑھایا؟ دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ حضرت آدم نے پڑھا. حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا، جو بیان کیا میں وہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس فرشتے نے عرض کی آقا جب نکاح کے خطبے کی بات آئی تو فاطمہ کا نکاح خود رب کائنات نے پڑھایا. جنت کا انکار کفر ہے، مگر جنت کی خواہش کرنا یہ چھوٹی شے ہے. قربت کی خواہش کرو، کیونکہ جنت میں حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، با یزید بستامی ہوں گے، سری سختی ہوں گے، یہ سب اولیاء ہوں گے. دوزخ میں یزید ہوگا، دوزخ میں ماڈل ٹاؤن کے قاتلین ہوں گے، دوزخ میں ہر ظالم ہوگا. ہم کہاں ہوں گے؟ کہا تم درمیان میں ہوگے. اقبال نے کہا تھا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو کہا پھر بنے گا کیسے؟ کہا عمل سے. اب وہ عمل بتا کیا ہے؟ کہا پہلا عمل یہ ہے کہ موت کی بے دھڑک تمنا کرو. ایک میں نے موت کا منظر دیکھا جب آگ جل رہی تھی اور کوئی بے دھڑک چھلانگ لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا. پھر میں نے دیکھا فتمنوا الموت کی ایک تصویر دیکھی. اس کو اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں. فرمایا فلما بالغ معه السعی، فرمایا جب اسماعیل 60 سال کے بعد ملے نا ابراہیم کو. کتنے سالوں کے بعد؟ 60 سال کی دعا کے بعد ملے. تو پیدا ہوتے ہی خواب نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کے قابل ہو گئے. بچہ نہیں ہوتا چھوٹا سا، ساتھ ساتھ ماں باپ کے بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے. پتر لاڈ پیار نال پالے ہو نا، تب سمجھنا کہ عمر کا وہ حصہ جب آپ بھاگ بھاگ کے اسے پکڑنے کی کوشش کریں وہ آگے آگے آپ کے بھاگ رہا ہو. جب محسوس ہی نہیں کیا تو واقعہ خاک سمجھ میں آئے گا. محسوس کریں اس بات کو. اللہ نے وہ عمر لکھی ہے کہ جب اسماعیل بھاگ دوڑنے کے قابل ہو گیا نا، اللہ نے بیٹھ کے کہا، اللہ کے محبوب نے اسماعیل کے باپ نے، قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، آپ دعا دے دیں میں ساری زندگی آپ کے لیے آپ کا ممنون رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خود کہا ہے، کہا انی ارا فی المنام، اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، جو بندے بولے ہو آپ کی قسمت کو سلام ہے یار میرا. میں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ خوابوں پہ اعتراض کرنے والوں اور جن کو سوائے مخالفت کے کچھ نہیں آتا، ڈاکٹر طاہر القادری خطاب بڑے سناتا ہے. وہ ظالموں ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا. خواب کی پوری ایک دنیا ہے. اس یوسف علیہ السلام کو خواب نہیں آیا تھا کہ مجھے سورج اور چاند سجدہ کر رہے اور 12 ستارے سجدہ کر رہے. باپ سے سنایا کہ ایک خواب آیا ہے جس میں سارے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا خواب غلط ہے. اور یار خواب کے نام پہ کچھ بولو ذرا. یہ نہیں کہا بیٹے خواب آتے ہی ہوتے. باپ کو پتا تھا سارے دے خواب اکو جائے نہیں ہوندے، کئیوں کا خواب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. باپ نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، میرے بیٹے یہ جو خواب مجھے سنایا ہے نا، علی اخوتک، اپنے بھائیاں نو نہ سناویں. ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا،
یوسف علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، سنا بیٹھے۔ پھر وہی باپ جائے رشتوں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بیچا، کبھی کنویں میں پھینکوایا، کبھی بیچا۔ وہ جو نتائج تھے نا سجدے کرنے والے، وہ سال ہا سال اس کے رزلٹ دور ہو گئے۔ اللہ نے مصر کے بازاروں میں بکوا کر پھر مصر کا بادشاہ بنایا۔ پھر 11 بیٹے یعقوب کے اور 12ویں خود یعقوب، انہوں نے پھر سجدہ کیا یوسف کو، اور یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا دکھائی دیا، اس کی تعبیر مل گئی۔ یہاں خواب آیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کیا ہے؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نہ سارے قبلہ شاہ صاحب دعا دے دیں، آگے قرآن کریم کی آیت نہ ہو تو میں جناب جرم دار آپ کا۔ یہ خواب میں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، خواب سنا کے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے خواب میں نے یہ دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب ذرا تو غور کر کے بتا کیا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا غور کرو، آپ کہتے ہیں فاروقی صاحب آپ بڑا کہتے ہیں، بار بار کہنے غور کرو غور کرو۔ بابا آج پتہ چل گیا ہے غور کرنے کی دعوت دینا سنت ابراہیمی ہے۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے اس کا ترجمہ کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سو غور کرو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ ہارون بھائی بڑی خاص توجہ و پیار چاہیے آپ کا۔ ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے بابا جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ خواب تو آتے ہیں، آپ کا خواب آپ کے ساتھ ہے، مجھے تو نہیں نہ کہا، میں بھی تو اس کا اسماعیل ہوں۔ کہا نہیں بابا جو خواب آیا ہے کر گزریے، کیونکہ اس نے کہا تھا فتمنوا الموت، موت کی بے طرف تمنا کرنا۔ ادھر لفظ آیا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ادھر اسماعیل کہہ رہا ہے کہ ہاں بابا جو خواب آیا ہے کر گزریے، رہ گیا میرا مسئلہ، ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، جب آپ مجھے دیکھیں گے میں صابروں کی صف میں کھڑا ہوں گا، میں صابرین کی صف میں کھڑا ہوں گا، صابرین کی صف میں۔ اللہ تمہیں ہر سال بلا کر ابراہیم اور اسماعیل کے نا وہ گھر دکھاتا ہے، جیسے محبوب کو سیر پہ لے گیا تھا ویسے تمہیں سیر پہ لے جا کے دکھاتا ہے، آ جاؤ۔ ابھی حرم شروع نہیں ہوا، حاجی صاحب 50 لاکھ کا سوٹ پہنا ہونا، جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہونے لگے اللہ نے کہا سوٹ اتار، اس سوٹ کو اتار دے۔ مالک کیا پہنوں؟ کہا وہ پہن جو میرے ابراہیم نے پہنا تھا، 2 چادریں لپیٹ۔ مالک تیری نعمت ہے، میرے پاس زیادہ مہنگا ہے۔ کہا مہنگے سستے کی بات نہیں، تجھے اپنے خلیل کے لباس میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، میرا خلیل لباس پہن کر کیسا لگا ہوگا۔ کہیں لباس اتروا دیا، کہیں پہ جا کے کہا سر منڈوا۔ مالک ساری منڈوانا تھا تو بال کیوں دیے تھے؟ کہا کیوں کا سوال نہ کر، بس جیسے کہتا جاتا ہوں ویسے کرتا جا۔ کہیں لباس اتار دیا، میں نے کہا مالک اس میں کیا راز ہے؟ کہا تیرے ذہن میں ابراہیم آ جائے۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں جی، تیرے ذہن میں ابراہیم آ جائے۔ آگے پہنچے، کہا یہاں طواف کر، کتنے چکر لگا؟ 7۔ کتنے چکر جی؟ 7 چکر لگا۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا گریبان کے بٹن کھول، نہیں سمجھ آئی نا؟ چس لبو گل دی، بٹن کھول کے ذرا اکڑ کے چل۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں ابراہیم ایسے نہیں چلے تھے۔ اگر سنت ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں چلے تھے، حضور تک کوئی نہیں چلا۔ میں حاصل لینا جناب توڑے حصے دا، حضور علیہ السلام تک کوئی نہیں چلا۔ آقا ہجرت کر کے مکہ چلے گئے،
جب پہلی بار یہ ساری حدیبیہ کے بعد بھجوایا نا تو اب کئی شریک دیکھ رہے تھے. تانوں تو شریکاں دا نہیں نا پتا, سارے شریکاں والے ہو, لا شریک صرف وہ ہے, باقی سارے شریک والے ہیں. شریکوں نے دیکھا, کہا دیکھ لو ان کی صحتیں دیکھ لو. یہ مطلب ہے کدے صحت شریکاں واسطے بھی بنا لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی نا. شریکوں نے دعوت کا دیکھ لو ہمارے پاس تھے تو ان کی صحتیں کیسی تھیں, ہمارے ہاں گئے ہیں تو ان کی صحتیں دیکھ لو. حضور تک بات پہنچی, کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ حضور یہ کہتے کمزور ہو گئے. حضور نے فرمایا ذرا ان کو باڈیاں دکھاؤ اپنی, اکڑ کے چل کے دکھاؤ. اس سے پہلے کوئی نہیں چلا تھا, صحابہ اکڑ کے چلے. ابھی 7 پھیرے مکمل نہیں ہوئے, جبریل آ گیا. آ کہتا محبوب اللہ نے اس کو قیامت تک کی سنت بنا دیا. اب جب بھی کوئی آئے گا تو جب یہ چلے تو پہلے 3 چکروں میں عاجزی کے ساتھ نہ چلے, اکڑ کے چلے. میں نے کہا مالک کیوں؟ کہا مصطفیٰ کا خیال رہے, مصطفیٰ کے صحابہ کا خیال رہے. میں نے کہا مالک تیرا طواف ہوتا ہے؟ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کعبے میں تو ہے؟ کہا نہیں پتھر ہے. جس کے سینے میں پتھر نہیں وہ بولے جی ذرا. کعبے میں پتھر ہے. مولانا صاحب آپ تو میلاد کا جلوس نہیں نکالنے دیتے, آپ تو کہتے شرک ہو گیا. پتھراں دا طواف کر کے شرک نہیں ہویا؟ ہائے, 2 پتھر, ایک دیوار کعبہ میں, ایک صحن کعبہ میں. پتھروں سے جان چھڑا کے آیا تھا. اللہ نے جان چھڑائی تھی, حضور نے علی سے کہہ کے توڑوائے تھے, باہر پھینکوا دیے, سارے توڑوا دیے, 2 لے کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہا وہ بغیر نسبت کے تھے, یہ نسبت والے ہیں. تو نسبت والا نہیں رلتا. ایک کی نسبت جنت کے ساتھ ہے, ایک کی نسبت ابراہیم کے قدموں کے ساتھ ہے. آگے گئے, ایک جگہ پہ بیٹھے رہے. بڑی خاص بات جی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. بیٹھے رہے چپ کر کے. زور کا وقت ہو گیا, نہیں پڑھی. مالک پڑھ لیں؟ کہا نہیں, 2 ملا کے پڑھو. چپ کر گئے. ادھر نالوں بھی تھوڑے بندے بولے. تو سمجھو کہ شاید میں گل کسی اور پاسے لے جا رہے ہیں. چلو کدے کلی کلی پڑھ کے ویکھ لے, ملا کے پڑھو. میں نے کہا مالک کمال ہے, جب وقت ہے تو پڑھنے کیوں نہیں دے رہا؟ کہا میں ملا کے اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں تمہارے پاکستان میں جا کے مسئلہ ختم ہو جائے. جو کوئی ملا کے پڑھے نا, اسے نمازوں کے ملانے کی وجہ سے کافر نہ کہنا. نمازیں الگ الگ پڑھو یا ملا کے پڑھو, بس پڑھو ضرور. اچھا, مالک پھر کسی جگہ پہ کہا, آگے چلتے چلتے کہا یہاں سے کنکریاں چن لیں. کنکریاں, رمی کہتے ہیں اسے. پتھر اٹھا لیے. علامہ صاحب اس کو تبرک کے طور پہ پاکستان واپس لے جانا ہے؟ کہا نہیں سرکار, اگے شیطان ہے انہوں مارنا ہے. کینوں؟ بولے ہو جی ایویں ہولی ہولی کیوں نہ لیندے ہو؟ یارانے تے اپنے وہ دے نال ہی نے نا زیادہ, تے یاراں دا نام کھول کے لئیدا ہوندا ہے جی. شیطان کو مارنے. ہم بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا چلو شکر ہے, سعودیہ میں نظر آیا ہے شیطان؟ آخر جی کوئی نہیں. آگے گیا تو 2 ستون ہیں, یہ بڑا شیطان یہ چھوٹا شیطان, مارو. اور میں کہا مولانا صاحب تجھے واسطہ اس قرآن کا, یہ صحیح ہے رکن ادا ہو رہا ہے, مگر کوئی ایک پتھر ایسا بھی مار جو اندر والے کو لگے. جس کے متعلق سلطان العارفین نے کہا تھا باج فقیراں کسے نہ ماریا, وہ جو باہر مار رہے ہو نا پتھر, کوئی ایک آدھا اندر والے خناس کو بھی مارو. کمال ہے, وہاں پتھر مارتے, یہاں پہ آ کے شیطان کے ساتھ یاریاں ہیں. ایک خاص بات ہے جی. میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو پیدا کرنے والے کا واسطہ ہے, شیطان ہے وہاں؟ کہتے جی ہے. میں نے کہا جی کہاں ہے؟ کہتا ہے غیبت میں ہے. سوچ لو آسے پاس, کہاں ہے؟ غیبت میں. میں نے کہا غیبت پہ یقین ہے؟ کہتے جی بالکل ہے. میں نے کہا ایسے عقیدے کو آگ لگا جو شیطان کی غیبت کا اقرار کرے, مہدی کی غیبت کا انکار کرے.
मुस्तफा का बेटा महदी गैबत में नहीं, शैतान गैबत में है। या तो तू कह शैतान सिर्फ सऊदिया में है, पाकिस्तान में नहीं। कहते नहीं जी, शैतान एक है, पाकिस्तान में भी हाजिर नाजिर, सऊदिया में भी हाजिर नाजिर। और मैंने कहा लोगों का ईमान क्यों खराब करता है? जिसने बिगाड़ना है वो हर जगह पे हाजिर नाजिर, जिसने हिदायत देनी है वो मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए। फतमन्नवुल मौत, फिर मौत की तमन्ना देखी। कैसे? कि खैमों में हुसैन बैठा है, अंदर अली असगर भी है, अली अकबर भी हैं, अंदर सारे मौजूद हैं, मगर अंदर बहस होती है। एड़ियां उठा उठा के कोई बड़ा होने की कोशिश करता है कि पहले वो ना जाए, पहले मैं जाना चाहता हूं। अगर जाना ही मकसूद नहीं था तो मदीना से हुसैन गए किस लिए? बात खत्म इस बात पे कर रहा हूं। मैंने कहा मालिक सिर्फ थ्योरी बता दे हमें, क्यों दिखाना चाहता है? कहा जब इहराम बदलो तो इब्राहिम का ख्याल रहे, बड़ी खास बात। तवाफ काबा करो तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया का ख्याल रहे। सफा मरवा पे दौड़ो तो हाजरा का ख्याल रहे। ख्यालों से इबादत बनती है, टूटती नहीं। जैन यार आप सारे जी, जो मुल्ला कहे ना नमाज में ख्याल आ जाए, नमाज नहीं रहती, उसे कहे जालिम तेरी हर इबादत ख्याल से बन रही है। जब एहराम बदला था, एहराम पहना था, इब्राहिम का ख्याल नहीं आया था? मैंने कहा मालिक फिर जानवर के गले पे कुर्बानी के लिए छुरी क्यों रखवा रहा? फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने तस्लीम कर लिया, वतल्लहु लिल जबीन, और अपनी जबीने नियाज झुका दी, इब्राहिम ने इस्माइल को लिटा दिया सर जमीन की तरफ करके। बेटा कहता है बाबा जरा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, पट्टी बांध लो। इस्माइल को यकीन नहीं था कि इब्राहिम मुस्तकीम है, मुस्तहकम है। कहा नहीं, मुमकिन है, निगाह मुझ पे पड़े, शफकत पितरी के अंदर हो सकता है कोई लर्जिश तारी हो जाए, और मेरे बाबा के इरादे में मुमकिन तो नहीं मगर आखिर बशर है, ख्याल आ जाए। कहा बाबा चेहरा भी नीचे की तरफ तक, तेरी और मेरी आंख ना मिले, आंख भी ना मिले, फिर आंखों पे पट्टी बांध। अब समझ आ रही है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मोहम्मद और आले मोहम्मद को दरूद इब्राहीमी में पहले रखा, इब्राहीम और आले इब्राहीम को बाद में रखा। मैंने कहा मालिक क्या राज है? कहा साल की इब्तिदा भी 10 से है, कुर्बानी से है, साल की इंतहा भी कुर्बानी पे है। मुहर्रम की भी 10 तारीख है, जिलहज की भी 10 तारीख है, मगर दोनों में फर्क ये है, एक काबा बनाने वाले हैं, दूसरे काबा बचाने वाले हैं। एक ख्वाब देखने वाले हैं, दूसरे ख्वाबों की ताबीर देने वाले हैं। मालिक मैंने कहा इसमें क्या और कोई भी फर्क है? कहा हाँ एक फर्क है, जो मैंने दरूद इब्राहीमी में इब्राहीम की आल को बाद में रखा, मोहम्मद की आल को पहले रखा, कि इब्राहीम एक देते वक्त भी पट्टी बांध रहा है। हुसैन कुनबे का कुनबा लुटाकर भी कहता है मालिक था ही यही कुछ। इंशाअल्लाह कद सद्दक़्तु रुया, आगे कहा बना देना हो या इब्राहीम, हमने निदा दी ए इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम मोहसिनीन को ऐसे बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बड़ी खुली आजमाइश थी। मालिक छुरी चलाई, चल गई, पहले तो चली नहीं, जब चली आंखों से पट्टी हटाई, इब्राहीम को यकीन हो गया कि इस्माइल ज़िबा हो गया। आंखों से पट्टी हटा के देखा तो इस्माइल वहां खड़े हैं, यहां दुम्बा ज़िबा हो चुका है। कोई कहता है दुम्बा है, कोई कहता है मेंढा था, जो भी था ज़िबा हो गया। सर उठा के देखा, मेरी इस्तिकामत पे कोई शक है?
میں نے دل سے نہیں تسلیم کر کے کہا کہ نہیں فلما اسلما، تم دونوں نے تسلیم کر لیا تھا. کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. مالک ان کو کیوں بچایا؟ کہا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل بچایا، ہم نے ایک ذبح عظیم کے ساتھ بدلہ کر دیا، بدل دیا ہے اس کو. مالک میرے بعد میں کوئی آئے گا؟ کہا وترکنا علیہ فی الاخرین، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. کیسے مالک؟ کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. مالک وہ کون ہوگا؟ ہاں، شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہیں، اہل تشیع کے نہیں. شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میرا اسماعیل کس لیے بچایا؟ کہا کوئی حسین ہے اسماعیل کی جگہ پہ جو آج چھری نہیں چل سکی، وہ حسین کے گلے کے لیے بچا دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں ابراہیم نے کہا مجھے وہ حسین دکھا. اللہ نے عالم ارواح میں سے حسین کا چہرہ دکھایا ابراہیم کو. ہائے ہائے ہائے، جیسے کہا میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہا جس نے میرا اسماعیل بھی بچایا اور ہر آنے والے کا بچہ بچا لیا، ایک حسین نے. مالک اس کا چہرہ دکھا، حسین کا چہرہ دکھایا گیا تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ حسین کو دیکھا، پھر اسماعیل کو دیکھا. حسین کے چہرے کو دیکھ کر ابراہیم کی زبان سے ایک لفظ جاری ہوا، حسین. ایک لمبی آہ بھری. اب سمجھے ہو غم حسین شیعوں تک محدود مت کرنا. غم حسین کربلا سے نہیں، غم حسین ابراہیم سے چلا آ رہا ہے. اور غم حسین سنت مصطفیٰ فقط نہیں، سنت ابراہیمی بھی ہے. یہ جو تم ذبح کر رہے ہو نا، یہ اصل میں ذبح وہ تھا جس نے بچایا ہے تمہارے بچے. یہ بچے بچائے ہیں جس نے. جب ذبح کرنے لگو تو ان کا شکریہ ادا کرنا.